عبارت یہاں پہ پہنچی ہے کہ ارتفاع القیمت سوقیہ للارض الموات، کہ ارض موات جو غیر آباد زمین ہے، صحیح ثانی کے موقف کے مطابق انسان اس کا مالک نہیں بنتا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو کوئی اوقلائی حق حاصل ہوتا ہے کہ جس کی قیمت بنے، جبکہ سید خوئی رحمہ کے مطابق کیا ہے کہ وہ جو زمین کے کاغذات ہیں ان کی چونکہ قیمت ہے تو لہٰذا وہ حساب ایک ہی نکل آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک ایسا حق رکھتا ہے کہ جس کی قیمت ہوتی ہے، جبکہ صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ جب تک وہ پتھر نہیں رکھے گا، وہ کیا ہے باڑ نہیں لگائے گا، اس وقت تک حق کے تحجیر ثابت نہیں ہوگا، یا بنا جب تک نہ کرے اس وقت تک کوئی حق ثابت نہیں ہوتا شرعی طور پہ۔ تو اب یہیں سے یہ سوال کھڑا ہوگا کہ اگر ایک بندے نے عرض مواد کو ایسے ہی رکھا، کچھ بھی نہیں کیا، تو شرعی طور پہ تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہوا اس کے اوپر، تو اب اس کی قیمت بڑھتی رہے یا گھٹتی رہے اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک بندے کی جو زمین ہے جو عرض مواد میں سے ہے، اگر اس کا ریٹ بڑھ بھی رہا ہے تو پھر بھی اس بڑے ہوئے ریٹ کے اوپر کوئی خمس واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جب اصل زمین کی مالک نہیں ہے تو ریٹ بڑھنے کا کیا پھر یہاں پہ ہو گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ثبت العرشہ ثم منقش، کہ پہلے عرش ثابت ہو تو پھر نقش ثابت ہونا۔ تو یہ یہاں پہ اگر دقت سے دیکھا جائے تو قیمت کس چیز کی بڑھی ہے؟ قیمت ایک ایسی چیز کی بڑھی ہے کہ جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے، جس سے اس کا لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا صحیح ثانی تو کیا فرمائیں گے کہ عرض مواد کو لے کر رکھ لیا، جتنی قیمت بڑھتی رہے خمس واجب ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں جب اس کی تحجیر کرے گا، بنا کرے گا، اب اس کا وہ حق ثابت ہو جائے گا، اس میں اس کی پھر ویلیو اور قیمت لگائی جائے گی۔ تو اب اگر وہ تجارت کے لیے رکھی ہوئی ہے تو پھر ساری زمین کا کیا خمس واجب ہو جائے گا، یہ صورتحال بنے گی۔ یعنی سوال یہی ہے کہ لوشتر المکلف وارضً مواطن، ایک بندے نے جو ہے وہ عرض مواد غیر آباد زمین خریدی، وعدہ للتجارت، اور اسے اس نے تجارت کے لیے تیار کیا، آمادہ کیا۔ تجارت کے لیے کیا مطلب؟ یعنی جب اس کا ریٹ بڑھے گا تو میں بیچ دوں گا، باقی کوئی بنا شنا اس نے نہیں کرنی اس کے اوپر۔ وارتفع قیمت و سوقیہ، اب اس کا مارکیٹ ریٹ زیادہ ہو گیا ہے تو کیا ارتفاع قیمت میں خمس واجب ہوگا؟ تو سید سیستانی کی نظریے کے اوپر آ جائیں، یہ کیا فرمائیں گے کہ لا یجب الخمس فی ارتفاع القیمت سوقیہ للارض المواد ما دامت مواتن، ما دامت مواتن، جب تک وہ مواد ہے اس کی قیمت بڑھتی رہے تو اس ارتفاع کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ وجہ وہی ہے کہ جب زمین کی شرعی مالک نہیں ہے تو قیمت بڑھتی رہے گی تو اس کا کیا مالک ہوگا۔ وَأَمَّا إِذَا أَحْيَاءَ الْمُكَلَّفُ، لیکن اگر مکلف نے اس کا احیاء کر دیا، احیاء کیسے کیا جاتا ہے؟ بالبناء او غیرہ، اس کے اوپر بنا کر دی، یا غیر ہی بلڈنگ نہیں بنائی، درخت لگا دی، یہ فصل لگا دی، او حجرہا، یا کم از کم کیا اس کی تحجیر کر دی، باؤنڈری وغیرہ اس کی لگا دی، چار دیواری بنا دی اس کی، ٹھیک ہے جی، یا جو ہے وہ پتھر وغیرہ رکھ کے بنا دی، وہ کیا کہتے ہیں بنیادیں ڈال دیں اس کی، ٹھیک ہے، ایرے جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو اگر اس نے بنا کر لی، فصل لگا لی، تحجیر کر لی، وقد عدہ للاسترباب بیع، اور اس نے زمین بھی اس لیے تیار کی ہے کہ اسے بیچ کے پروفٹ کمائے گا، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ واجب الخمس فی ارتفاع القیمت، تو جتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی اس کا خمس واجب ہو جائے گا، اور خود اصل کا بھی واجب ہوگا، لیکن چونکہ بحث یہ چل رہی ہے کہ اصل کو اس نے خمس دے دیا ہے، خمس دے دیا ہے، یہ بحث چل رہی ہے۔ اچھا، اگلے سوال تطبیقی، ما معنی ان المال المخمس لا یخمس، اس کا کیا معنی ہے کہ مخمس لا یخمس، ٹھیک ہے۔ سیدین اس کا کیا معنی بیان کرتے ہیں کہ ان المال الذی اخرج خمسہ من عینہ، کہ وہ مال کے جس کا خمس نکالا گیا وہ خود اس کی اپنے عین سے، او مال آخر، یا دوسرے مال سے خمس نکالا گیا ہو لیکن یہ دوسرا مال بھی کیا ہو، مخمس ہو، او غیر قابل للتخمیس، یا وہ مال ہی ایسا ہو کہ جو تخمیس کو قبول ہی نہیں کرتا، ہاں یعنی مال میراث وغیرہ جس کے اندر خمس واجب نہیں ہوتا۔ تو اذا بقی حولا، جب ایسا مال دوسرے سال تک باقی رہے تو لم یثبت فی الخمس مرۃ اخرى، تو دوسری دفعہ اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ ولکن یستثنى من ذلك، استثناء اس میں سے کیا ہے کہ اذا کان معدا للتجارت بعینہ، کہ اگر اس مال کو تیار کیا گیا ہے تجارت کی خاطر، تجارت کے اندر بھی قید کیا لگائی، بعینہ کی، یعنی بعینہ اسے بیچا جائے گا، تو فارتفع قیمت سوقیہ، اور اس میں اس کا مارکیٹ ریٹ بلند ہو گیا، تو فإنه يتعلق الخمس فی ارتفاع
قیمت ہی، تو یہاں پہ ارتفاع قیمت کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا۔ بس یہاں پہ ایک نقطہ کیا ہے کہ مال آخر کے ساتھ مخمس کی قید کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے وغیرہ پڑے ہیں، کپڑے پڑے ہیں، تو ہم اس پیسے کے اندر سے اٹھا کے خمس کے نہیں دیتے، دوسرے مال سے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر دوسرے مال سے دے رہے ہیں اور سارے مال کی خمس نکال رہے ہیں ایک دفعہ، تو پھر تو ظاہری بات ہے دوسرا مال بھی کیا ہو جائے گا، مخمس ہی ہو جائے گا۔ لیکن ایک بندے نے کیا ہے فقط اسی مال کا خمس نکالا، باقی کا وہ نہیں نکال رہا۔ اب اس مال کے مخمس کے طور پہ وہ جو پیسے دے رہے ہیں وہ ربے سنہ سے دے رہے ہیں، تو اس کا پھر دقت میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس مال کو جو پانچواں حصہ ہے جو اس نے امام اور سادات کو دینا تھا، اس نے وہ اپنے پاس رکھ لیا، اور امام و سادات کو اس کے بدلے میں کیا دے دی، کوئی چیز دے دی۔ جب بدلے میں اس کی چیز دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بار کے بدلے میں یہ جو پانچواں حصہ سے ملا ہے یہ ایک رب جدید ہے اس کا، یعنی اس نے کیا کیا، وہ جو اس کا پرافٹ تھا رب جدید، اس کو جگہ اس نے چینج کر لی، وہی رب جدید اٹھا کے اس نے کہاں پہ رکھ دیا، یہ جس پیسے کے اوپر خمس واجب تھا اس کے پانچویں حصے کے اوپر کیا اس نے وہ رکھ دیا۔ لیکن اس کے رکھنے کا طریقہ کار تھا کیا تھا کہ وہ اس نے امام کو دے دیا رب جدید، اور بدلے میں کیا وہی پانچویں حصہ اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ میرے خیال میں بات نہیں آئی ہے۔ یہ پھر اگلے سال کا یہ بچہ ہوا ہوگا پھر یہ بھی لگ جائے۔ ہاں ایسی ہے، یعنی اگر اب اس صورت میں کیا وہ جو پانچواں حصہ ہے وہ رب جدید اس کا بن جائے گا۔ اب یہ اگر اگلے سال تک یہ پانچواں حصہ بچہ ہوا ہے تو اس پانچویں کے اوپر کیا خمس ہو جائے گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مشکل ہوگی کہ علیحدہ کیسے کرے گا، مثلا اس کے پاس لاکھ تھا تو اس نے 50,000 لگا دیا، اور 50 میں پتہ نہیں چلا کہ اس 50 میں 20,000 وہ بھی ہے جو امام والا تھا۔ ہاں یہاں پہ مسالت کرنی پڑے گی، یہ سوال پیچھے گزرا تھا نا، مکس اپ ہو گئی تھی بات، کیونکہ وہ اس نے معین نہیں کیا نا ابھی تک کون سی والا، سارا یہ کام گڑبڑ ہو جائے گا سارا۔ یہ بحث آئے گی الگ سے، یا وہ بحث وہاں پہ کریں گے کہ دوسرے مال سے خمس دینے کی کیا کیا عملی ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا اگلا سوال ہے کہ لو اقترض المکلف و 100,000 ریال، مکلف نے جو ہے وہ قرضہ لیا 1,00,000، واشترى بها عقارا، اور اس سے زمین خرید لی، وہ بھی کیا ہے غیر المونہ، غیر مونہ کے لیے، تجارت کے لیے خریدی یا کس کے لیے خریدی، اقتناء، اقتناء کیا رکھنا اپنے پاس، استعمال نہیں کرنا، رکھنا ہے اسے، چاہے وہ کرائے پہ دینے کے لیے رکھنا ہے یا جو ہے وہ اس لیے رکھنا ہے کہ تاکہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کوئی گھر شر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اقتناء اپنے پاس رکھ لینا، زمین کو بیچنا نہیں۔ اقتناء یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے لفظ، یہ اقتناء وہ قناعت تو عین سے نہیں ہے، وہ عین سے ہے، یہ قناعت سے اقتناء۔ تو اب یہاں پہ صورتحال کیا ہے کہ یہ زمین اس کی کیا ہے جی، مقروض ہے نا، زمین کو کیا کہیں گے، المال المقترض کہیں گے، اور ادھر سے دیکھا جائے تو یہ مال مقترض ہے، اور ہے بھی کس کے لیے، غیر مونہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس کا قرضہ اترتا جائے گا نا تو خمس واجب ہوتا جائے گا، ایسے ہی، لیکن چونکہ ابھی قرضہ نہیں اترا تو زمین کے اوپر تو خمس نہیں آئے گا۔ لیکن سوال کیا ہے کہ اگر اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، وہ جو ریٹ بڑھا ہے اس کے اوپر خمس ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی ولم یسدد القرض، اس نے قرض کو بھی نہیں ادا کیا، وارتفعت قیمت الی 200,000 ریال، اور اس کی قیمت کتنی ہوگی، ڈبل ہوگی، 2,00,000 کی ہوگی، وحال الحول علی الارتفاع، اور یہ جو ارتفاع ہوا ہے نا اسی کے اوپر کیا سال بھی گزر گیا، فہل یجب علیہ ان یخرج خمس ارتفاع قیمت سوقیہ، تو کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کا جو مارکیٹ ریٹ بلند ہوا ہے اس کا کیا نکالے، خمس نکالے، ٹھیک ہے جی۔ تو صحیح ثانی کیا فرمائیں گے کہ اگر تجارت کی خاطر رکھی تھی تو پھر تو ارتفاع کا کیا نکالنا پڑے گا، خمس نکالنا پڑے گا، اور اگر تجارت کی خاطر نہیں رکھی، ویسے سیو کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جب بیچے گا تو ہوگا خمس آئے گا، جب تک بیچے گا نہیں تو ارتفاع کے اوپر خمس نہیں آئے گا۔ لیکن تجارت کے لیے رکھی ہے لیکن ابھی بیچ نہیں رہا، ہاں بیچ نہیں رہا، بس اس میں بیچنا شرط نہیں ہوتا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اذا امکن بیعہ، لیکن اس میں قرض بھی دینا ہے، اتارا بھی نہیں ہے، ہاں قرض بھی نہیں اتارا، ٹھیک ہے، پھر کون کیسے دے گا، جس کو ہونا چاہیے فقط ارتفاع والی اوپر والا، ہاں ارتفاع بھی ہوگا نا، 1,00,000 سے 2,00,000 ہوا ہے، ہاں اسی جو اوپر جو 1,00,000 ہوا ہے نا فقط اسی کے خمس کی بات ہے، یہ ادھر ہو گئی، یہ مسئلہ ہے۔
اب دیکھیں گے کہ جب 1 لاکھ پہ خمس ہے اس نے خمس نکالنا ہے، لیکن وہ 1 لاکھ اس کے پاس تو نہیں ہے کیونکہ ابھی تو زمین پڑی ہے، نہیں، پیسے کہاں سے دے گا؟ ہاں ہاں پیسے کہاں سے دے گا وہ، ہاں وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے نا، کسی سے قرضہ لے کے دے، کہیں سے دے، خمس واجب ہو گیا. اس کے پاس ہے نہیں، ہاں تو ایسے ہی ہے نا، ہے نہیں تو حاکم شرع سے مصالحت یا تو کرے، اگر کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے مجھے قسطیں بنا کے دیں، یا کسی سے پکڑے اور دے. یا جب یہ میں بیچوں ہاں ایسے ہی ہوتا ہے انسان کے اوپر، جب خمس واجب ہوتا ہے ضروری تھوڑی ہے اس کے پاس خمس کے پیسے ہوں. کیونکہ جس زمین پہ خمس ہے، ہوں، ایک تو اس کا قرض ہی اس نے جی دینا جی ہے، جی جی ایسے ہی. دوسرا اس کے پاس مثلا دیہڑی کرتا ہے، وہ 1 لاکھ خرید کے تو رکھا وہ سیدھا کیا کرے، اس سے بیچے، کیونکہ بیچنا ممکن ہے. دیہڑی میں تو گھر بڑی مشکل سے چلتا ہے. ابھی اس کو بیچ تو سکتے ہیں نا، یہ خود نہیں بیچ رہا نا، اپنی بچتیں کر رہے ہیں. آگے بچہ بچوں کے لیے ہاں نا وہی ہاں تو وہ اور کاروبار کر لیں گے نا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ اسے 2 لاکھ میں بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا، بیچ سکتا ہے. جب اسے بیچ سکتا ہے تو ابھی یہ محفوظ کر رہا ہے، تو اپنی بچت کر رہے ہیں نا ایک طرح سے، لیکن یہ زیادہ بچت کے چکر میں ہے نا. پیچھے اس کے پیسے نہیں. ہاں تو 2 لاکھ میں بیچے گا تو 1 لاکھ قرضہ اتار دے، 1 لاکھ کا خمس دے. نقد نہیں ہے، نقد نہیں ہے تو اب وہ اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہاں جی ہاں مصالحت کرنے نا، اور وہ بھی مصالحت تب بنے گی جب حاکم شارع سمجھے گا کہ واقعا اس کے پاس جو ہے نا مشکل ہے، یہ ابھی بیچ نہیں سکتا. اگر وہ بیچ سکتا ہے اور نہیں بیچ رہا، زیادہ کمانے کے چکر میں ہے، تو پھر تو مصالحت بھی کام نہیں آئے گی، پھر بیچ کے خمس ادا کرنا ہوگا فوراً. یہ پھر بیان کرے گا نہیں جی اگر ابھی بیچوں تو میں حرج میں پڑ جاؤں گا، مشکلات ہو جائیں گی، لہٰذا ہاں بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، تنقید ہوگی میرے اوپر، لہٰذا مجھے ابھی بیچنے سے آپ معاف کریں اور مجھے خمسی میرا قسطوں کے اوپر آپ رکھیں. ہاں یوں کر کے نظام بنے گا. مال اپنا نہیں ہے نا، مال اپنا ہے ہی نہیں نا، مال تو امام کا ہے نا. ہاں اسی کے لیے منتیں کر رہے ہیں، 5واں حصہ جو ہے اسی کے. یہ تو شروع میں امام علیہ السلام کی حدیث نہیں پڑھی تھی کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے چلیں 4 تمہیں دے دیے، 1 فقط لیے. وغیرہ تو سارے اللہ کی ہیں نا، یعنی زمین اللہ کی استعمال ہو رہی ہے، ہوا اس کی استعمال ہو رہی ہے، خوراک اس کی استعمال ہو رہی ہے، عقل اسی کی دی ہوئی استعمال ہو رہی ہے، جسم اسی کے دیے ہوئے استعمال ہو رہا ہے. اپنا انویسٹمنٹ ہے کیا بندے کا بھی، ہو گیا کہ سارا مال میرے. اگر اس کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو پھر بھی مصالحت کے لیے ضروری ہے. ہاں مصالحت کے لیے ضرور جانا پڑے گا. ٹھیک تو سید جان کیا فرماتے ہیں کہ الاما القیمت الاساسیہ، وہ جو بنیادی قیمت ہے نا جو قرضہ ہے اس کے اوپر، التی اشترى بها العقار فلا يجب فيها الخمس، تو اس کے اندر تو خمس کیا واجب نہیں ہے. وہ جو 1 لاکھ کے سے اس نے زمین خریدی تھی نا، اس کی وجہ کیا ہے، لانها قرض، کیونکہ وہ قرض ہے. ولا يجب الخمس في القرض الا اذا سدده، اور قرض میں خمس نہیں ہوتا جب تک اس کی تسدید نہ کرے. تو جو چیز مقروض والی انسان کے پاس ہوتی ہے اس کے اوپر کیا خمس واجب نہیں ہوتا. اچھا وہ اما بالنسبت لارتفاع القیمت السوقیہ، وہ جو اس کا 1 لاکھ زیادہ ہو گیا ہے بالنسبت لارتفاع القیمت السوقیہ للعقار، عقار اور زمین کا جو قیمت سوقیہ کے ارتفاع ہو گیا ہے، وہاں پہ کیا کہیں گے، وہاں پہ 2 صورتیں بنیں گی. فإن كان العقار معدا للتجارت، اگر تو وہ زمین اس نے اس لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ اس سے تجارت کرے. تجارت کیا مطلب، یعنی اے للاسترباح ببیعہ، کہ وہ ربح کمائے گا، فائدہ کمائے گا، لیکن کیسے کمائے گا، ببیعہ، سبب اس کا کیا ہوگا، اس زمین کو بیچنا ہوگا. تو پھر مال تجارت بن جائے تو مال تجارت کا کیا قانون ہے کہ خمس کی تاریخ کے اوپر جتنا پرافٹ آیا ہوا ہے اور اس کے لیے ممکن ہو پرافٹ لینا، چاہے جان بوجھ کے نہ بھی لے تو ہم کیا کہیں گے، چلیں آپ اپنا پرافٹ نہیں لے رہے نا، امام اور سادات کا تو دو ان کو بھی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو پرافٹ انسان کے پاس آیا ہوا ہے اس کے اندر کس کا حصہ آیا ہے، امام اور سادات کا حصہ بھی آ گیا نا. تو یہ کہتا نہیں میں اب بھی نہیں لیتا، میں اب بھی نہیں لیتے، ان کے پیسے کو تو خطرے میں نہ ڈالو. ان کا بھی ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اگلے ہاں سال، ان کا بھی اضافہ ہو رہا ہے. میرا منافع، ہاں وہ ان کو کہتے ہیں آپ صبر کرو اگلے سال زیادہ لیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں صبر کرنا ہے تو پھر بات کرو نا، مصالحت کرو، ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہوتا، کوئی بندے کہتے ہیں جی ہمیں پروفٹ چاہیے ابھی سے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہم صبر کریں گے. ان کو قائل کرے، ان کو مزید فضائل سنائے، ٹھیک ہے. اچھا وغیرہ اگلے سال تو وہ ان کا پروفٹ زیادہ بنتا جائے گا، پیچھے ہم نے پیسے نہیں پڑی تھی، اگر مصالحت نہیں کی نا تو یہ جو 5واں حصہ ہے اس کے اوپر جو پرافٹ آئے گا وہ بھی ان کا نکلے گا، خمس بھی ان کا نکلے گا، یعنی نظام اور گڑبڑ ہوتا جائے گا. واما اذا كان معدا للاقتناء والاستفادة من ارباحه ونتاجه، لیکن اگر وہ زمین اس نے بیچنے کے لیے نہیں رکھی بلکہ وہ اقتناء کرے گا، اس کو اپنے پاس رکھے گا، اور استفادہ کس سے کرے گا، اس کے جو ارباح آئیں گے، اس سے جو پرافٹ آئے گا اور اس کے جو نتاج آئیں گے.
زمین کا ربا اور پرافٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کا کرایہ، زمین ٹھیکے پہ دے گا، اس سے جو ہے وہ کمائے گا، اس لیے اس نے رکھا ہوا ہے. تو پھر تو کہتے ہیں کہ لم یجب اخراج خمس ارتفاع القیمت ہے، کیونکہ زمین بیچنے کے لیے رکھی ہوئی نہیں ہے، تو یہ عرفاً بھی اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو پرافٹ حاصل ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے بیچنا ہے ہی نہیں زمین. تو عرفاً پرافٹ کب کہا جاتا ہے؟ جب اس کا کرایہ آئے گا. تو اگر کرایہ نہیں آ رہا، اس کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس نے بیچنی ہے نہیں وہ چیز، تو پھر اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو یہ بڑا پرافٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگلا سوال ہے کہ البضاعۃ المعدہ للبیع، وہ سامان دکان کا مال جو انسان تیار کرتا ہے بیچنے کے لیے، تو تعتبر میں مال تجارت، وہ بھی مال تجارت میں سے شمار ہوتا ہے. یعنی فیجب الخمس فی ارتفاع قیمت ہے کل سنہ، ہر سال اس کا جتنا ارتفاع ہوتا جائے گا اس کا کیا دینا پڑے گا؟ خمس دینا پڑے گا. تو یہ سوال کرنے والے نے پہلے اپنا کیا ہے فقہی مسئلہ بیان کر دیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ کی سمجھ آ رہی ہے. ولیکن السوال، لیکن سوال کیا ہے کہ ان المحل تجاری، کہ خود وہ جو دکان ہے، المشتمل علی البضاعۃ، جو سامان کے اوپر مشتمل ہے، حال یعد میں مال تجارہ، کیا اس دکان کو بھی ہم مال تجارت کہیں گے؟ فیجب اخراج خمس ارتفاع قیمت ہی عملہ، تاکہ دکان کی جو قیمت بڑھ رہی ہے خود اس کا ارتفاع کا خمس بھی واجب ہو جائے، یا وہ مال تجارت میں شمار نہیں ہوگی. تو جواب کیا ہے کہ دکان بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی نا، تو لہٰذا وہ مال تجارت نہیں بنے گی. دکان کا ریٹ جتنا بڑھتا جائے گا اس کا خمس واجب نہیں ہوگا. تو سیدین کیا دیتے ہیں کہ ذکرنا، ہم نے یہ بات ذکر کی کہ ان المقصود بالمال المعد للتجارہ، کہ وہ مال کی جسے تجارت کے لیے تیار کی جاتا ہے اس سے کیا مقصود ہے کہ ما اعد للاسترباح ببیعہ، کہ وہاں پہ اصلی نقطہ کیا ہے کہ جسے تیار کیا گیا ہو کہ اس سے آپ ربح کمائیں گے. کیسے ربح کمائیں گے؟ ببیعہ، اس کو بیچ کر کمائیں گے ربح. ٹھیک ہے. اس سے کیا کہتے ہیں؟ اتجار بعین ہی، کہ خود اس کی عین سے تجارت کریں گے، اسے ہی بیچ دیں گے. فالبضاع، تو یہ جو آپ نے سامان کی مثال دی ہے، سنھا عدت، کیونکہ سامان تو اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ للاسترباح ببیعہ، کہ سامان کو بیچ کے کیا اس نے پیسہ کمانا ہے نا. تو فتأخذ حکم المال، یہ سامان لے لے گا اس مال کا حکم کیا؟ المعدہ للتجارت، حکم المال المعد للتجارت، تو یہ اس مال کا حکم لے لے گا کہ جسے تجارت کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو فیجب اخراج خمس ارتفاع قیمت ہے، پس اس مال کی جو قیمت زیادہ ہو رہی ہے اس کا کیا ہو جائے گا؟ خمس واجب ہو جائے گا. واما اصر المحل، لیکن جہاں تک خود دکان کی بات ہے، بے اساس سے ہی اس کی جتنی اندر اثاثیں ہیں، یعنی جتنا سامان ہے، اس کی ڈیکوریشن جتنی ہے، ڈیکوراتے ہی اس کے پنکھے ہو گئے، لائٹ ہو گئی، فریج ہوگی، جو بھی اس کا سامان سارا رکھا ہوا ہے جو بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو فلم یعد للاسترباح ببیعہ، تو اس کو تیار کیا ہی نہیں گیا کہ تاکہ آپ اس سے ربح کمائیں. کیسے ربح کمائیں؟ ببیعہ، اس کو بیچنے سے ربح کمائیں. وانما اعد للبیع فیہ، یعنی اسے ببیعہ ہی کے لیے تیار نہیں کیا گیا، بلکہ کس کے لیے تیار کیا گیا؟ للبیع فیہ کے لیے تیار کیا گیا کہ آپ اس کے اندر چیزوں کو رکھ کے بیچیں گے. فلا یکون من المال، پس یہ اس مال میں شمار نہیں ہوتا کہ المعد للتجارت، کہ جسے تجارت کے لیے انسان تیار کرتا ہے. تو فلا یجب اخراج خمس ارتفاع قیمت ہی، تو لہٰذا اس کی ارتفاع قیمت کا خمس واجب نہیں ہوگا. یعنی وہی اس کی مثال ہم ایجار کے گھر والی دیتے ہیں، ایجار کے گھر سارا اس نے مخمس کر دیا، اب اس کا ریٹ بڑھتا رہے، اس کے اوپر کیا خمس واجب نہیں ہوگا. یا اپنا گھر تھا اس نے جو مونا کے لیا، اس کا ریٹ بڑھتا رہے، جتنا بڑھتا جائے گا اس کا خمس واجب نہیں ہوگا. اچھا، اگلا سوال کیا ہے کہ تاجر عنده بضاعۃ مخمسہ، ایک تاجر ہے اس کے پاس سامان ہے وہ سارا کا سارا مخمس ہے، اور اس کی کتنی قیمت ہے جی؟ ہاں، 10,000. تو 10,000 کیا ہو گئے؟ مخمس ہو گئے. انخفضت قیمتها الی 8,000 ریال، اب اس کی قیمت گر جاتی ہے اور کتنے ہو جاتے ہیں؟ 8,000. یعنی مخمس مال تھوڑا ہو گیا نا، مخمس مال کا 8 کا ہو گیا. واستمر الانخفاض الی نہایت سنہ، اور یہی انخفاض جو ریٹ گرا ہے یہ جاری رہتا ہے سال کے آخر تک، یعنی خمس کی تاریخ آ گئی. جب خمس کی تاریخ آئی تو خمس کی تاریخ آنے پہ اس کا مخمس 8,000 تھا یا 10,000 تھا؟ 8,000 تھا، ریٹ گر گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اگلے سال میں اس کے پاس مخمس کیا 8,000 ہے، نہ کہ 10,000 ہے. ثم فی السنۃ الثانیہ ارتفعت قیمتها، پھر دوسرے سال اس کی قیمت بلند ہوئی، یعنی 8,000 جو مخمس ہے اس کی قیمت بلند ہوئی. واصبحت 10,000 ریال، اور پھر دوبارہ یہ کتنے کا ہو گیا؟ 10,000 کا ہو گیا. تو کیا اس الفین کا خمس واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو اس کے ذہن میں کیا ہے کہ کیونکہ 10,000 میرا مخمس ہے نا، ٹھیک ہے، لہٰذا مجھے تو کچھ پرافٹ ہوا ہی نہیں ہے،
یہی کہے گا نا پروفٹ نہیں ہوا نا. تو شریعت کیا کہے گی کہ پروفٹ ہوا ہے آپ کو. اگر یہ 2000 نکالے قرض میں سے جیسے خمس کی تاریخ آئی ہے قرضہ تو نہیں ہے نا, اور ہم ادھر سے نہیں نقصان ہے نا, نقصان نکالے نا. نقصان کیسے نکالے گا؟ نقصان یہی نکالے گا کہ میرا یہ 10,000 کی چیز تھی, 8,000 کی بن گئی, 2,000 کا نقصان. تو خمس نہیں نکالا نا اس خمس میں. والے پیسے جو بچت آئی ہوئی اس سے 2,000 نکالے. ہاں وہ کسی اور مال کا نکال رہا ہے تو وہاں تو ازالہ کرے گا نا, وہاں تو نکالے گا. اس کا 2,000 ابھی فرض ہے مسئلہ یہ ہے کہ باقی قیمت آ گئی 8, پھر آگے 10,000. اب پھر تو واضح ہے نا, پھر تو بچت ہو رہی ہے نا اس کی. یعنی پہلے اس نے دیگر مال کا خمس دینا تھا تو یہ جو 10,000 مخمس 8,000 ہو گیا تھا, یہ 2,000 اس نے مائنس کر کے رکھ لیے. ہاں اس کو منہا کر لیا نا. پھر اگلے سال دیکھے تو وہ دوبارہ جی 8,000 کی بجائے 10,000 ہو گیا. یہ تو رب جدید ہے نا ایک طرح. تو یہی بات یہاں پر بھی کر رہے ہیں. اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. مشکل ایک چیز میں ہے کیا؟ کہ جب یہ 2,000 منہا نہیں کرتا, اب منہا نہیں کرتا, نقصان اس کا ہے جو اس بچت سے منہا نہیں کرتا, پھر اگلے سال پھر کہیں کہ نہیں, اگلے سال تو مال مخمس اس کا تھوڑا ہو گیا تھا نا. اب وہ قانون کیا ہے کہ مال مخمس کو جو نقصان ہوگا اس سال آپ کا بچت کا, یعنی اس سال کی بچت اور مال مخمس کا نقصان آپ وہ مائنس کریں گے. تو دوسرے سال میں اس کا مال مخمس کتنا ہے؟ 8,000 ہے. اور جتنی بچت ہوگی اس سے وہ مائنس مال مخمس کو 8,000 کو ہی کرے گا نا, زیادہ تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ہاں 8,000 کو مائنس کر کے باقی جو بچت ہوگی اس کو خمس دے گا. ٹھیک ہے, یعنی 10,000 کو مائنس نہیں کرے گا نا, ہم 2,000 کا خمس نکلے گا. پچھلے سال تو وہ کتنا کر رہا تھا؟ 10,000 کو مائنس کر رہا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی اس سال کے میرا مخمس ہی 10,000 تھا. ٹھیک ہے, تو 10,000 فرض کریں ختم ہو گیا, اس کا نقصان ہو گیا, یوں آپ کہتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریٹ گر گیا, یعنی 2,000 اس کا گر گیا, تو وہ 2,000 کو اس طور پہ مائنس کر رہا ہے کہ وہ ریٹ اس کا گر گیا ہے. اور 8,000 کو کیوں مائنس کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ بھی لگا چکا ہے نا. قیمت اس کی لگائی 8,000 ہے. ہاں قیمت, لیکن وہ چیز موجود ہے, پھر کیسے استثناء کرے گا؟ قیمت لگائی نا. وہ تو خمس شدہ ہے نا, اس کا تو نہیں نکالنا نا خمس. یعنی یہاں پہ آپ مثال لے لیں نا کہ اس کے تاجر کے پاس کیا ہے, وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نا. ٹھیک ہے, 10,000 کی پیسے کو کاروبار کرتے ہیں, پیسے بیچتے ہیں, ڈالر پڑے ہوئے ہیں 10,000 کے, ان کی ریٹ تھوڑی ہوگی نا. تو وہ اس میں حساب تھوڑا مشکل ہو جائے گا نا, ڈالر کا حساب دینار سے کرے گا, سامان میں سیدھے سیدھے بات رہتے ہیں. تو 10,000 کی کتابیں تھیں, اور ابھی جب سال آیا خمس کا تو وہ 8,000 کی تھیں, یعنی قیمت اس کی 8,000 تھی. تو اب 2,000 کم ہو گیا نا. اب اس کے پاس بچت فرض کریں ہوئی ہے 5,000 ہوئی ہے, تو وہ خمس کتنا نکالے گا؟ 5,000 میں سے 2,000 کو مائنس کرے گا نا. ہاں یہ 10,000 کو تو مائنس نہیں کرے گا نا, کیونکہ 8,000 کی کتابیں تو پڑھی ہوئی ہیں, وہ تو مخمس ہے. تو جو 2,000 ہے وہ شارٹ ہو گیا نا, جب 2,000 شارٹ ہو گیا تو اس کو وہ مائنس کر لے گا نا, نقصان ہو گیا. اس کو مائنس کر کے 3,000 کے کیا خمس نکالے گا. ٹھیک ہے, اب اگلے سال فقط اسی کتابوں کو ہم فوکس کریں کہ 8,000 کتابیں اگلے سال میں داخل ہوئی, 8,000 مخمس بن کے. تو اب اگلے سال کے جب ہم بچت کو دیکھیں گے تو اس میں ہم کیا دیکھیں گے کہ اس کا مال مخمس جو 8,000 ہے وہ کتابیں کتنی کی ہوگی؟ 10,000 کی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ مال مخمس چلیں 8,000 تو اس کے اوپر خمس نہیں ہے. یہ 2,000 کون سے والا آ گیا؟ 2,000 کو ہم کیا گیا؟ رب جدید آ گیا یہاں پہ. تو اب اس 2,000 کو خمس نکالیں گے, اس کو مائنس نہیں کر سکتے ہیں, یہ سی ہے. ٹھیک ہے, نام یاجب الخمس و فی زیادت المفروضہ, یہ جو ہے کہتے ہیں کہ جو زیادہ مفروضہ ہوا ہے نا دوسرے سال, اس میں خمس واجب ہے. وہ یعتبر و تنزل قیمت البضاعہ, اور جو سنہ سابقہ میں گزشتہ عرصے میں جو بضاعت کا ریٹ گر گیا تھا وہ کیا شمار ہو جائے گا؟ من خسائر تلک سنہ, وہ اسی سال کے خسارے میں شمار ہوگا, اور اسی سال کی جو بچت ہوگی وہاں سے آپ منہا کریں گے. تو جس سال کا خسارہ ہوتا ہے اسی سال کی بچت میں سے منہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 10 سال پرانے خسارے آپ دیکھ لیں کہ جی اس سال تو میرا بڑا مخمس پیسہ تھا, ابھی ختم ہو گیا, اس کا نقصان ہو گیا, تو اب میں اس سال آ کے مائنس کروں. یہ نہیں ہوتا. جو مائنس کا اور خسارے کے پورا کرنے کا قانون ہے کہ جس سال کا خسارہ ہے وہ اسی سال کی بچت سے کیا ہوگا؟ منہا ہوگا. اور یہاں پہ خسارہ کیا ہے؟ وہ سنہ سابقہ کیا ہے, اس سال کا ہے ہی نہیں. اس سال کا تو آپ دیکھیں تو وہ تو فائدہ ہے سیدھا سیدھا. ٹھیک ہے,
تو لہٰذا یہ جو ابھی فائدہ حاصل ہوا ہے اس کا کیا نکالنا پڑے گا؟ خمس دینا پڑے گا. یعنی چونکہ ہم نے پابند کرنا ہے منافع اور نقصان کے حساب کو ایک سال کے اندر اندر، ٹھیک ہے، ایک سال کے اندر یہ دیکھنا ہے ایک سال کے پیمانے میں کہ اس سال کتنا نقصان کتنا پروفٹ. ایک سال سے پہلے والی چیزیں نہیں دیکھنی. اگر پہلے والوں کو دیکھنا شروع کر دیں اور ٹوٹلی آپ بجٹ کے حساب لگانے لگ جائیں وہ تو پھر حالات اور بن جائیں گے نا، وہ تو کام پھیلتا جائے گا. لہٰذا اسی وجہ سے فقط سال کے اندر اندر آپ دیکھیں، آپ کہیں بھی اس سال کتنا مخمص تھا، کتنا کم ہوا، کتنا زیادہ ہوا، فقط اسی کو دیکھیں، گزشتہ کو چھوڑیں. اچھا، شخص اشترا دکان، ایک بندے نے جو ہے دکان خریدی جی 2 الف کی، واخرج خمسہ، اس کا خمس بھی نکال دیا. ثم باع بعد ذلك بمليونين، 2 الف کی دکان کتنے میں بیچی جی؟ 2 ملین میں. اما لارتفاع الاسعار، یا تو ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے، او لنزول العملہ، یا جو عملہ ہے نا کرنسی وہ بہت گر گئی ہے، ایران والے حالات بن گئے. ہاں کرنسی جی بہت گر گئی ہے، ابھی 2000 کی بجائے کیا 2 ملین مل رہا ہے اس کا. تو 2000 اس کا مخمص تھا، اوپر کیا ہے 2 ملین میں اس نے بیچی وہ، ٹھیک ہے جی. اچھا وہ جو 2 ملین اس نے لیا، واشترا بہا محلن، اس سے اس نے کیا ہے محل بھی خرید لیا، نئی دکان بھی، اور کیا خرید لی جی؟ وسیارتن، گاڑی بھی خرید لی، اور وہ بھی کس کے لیے گاڑی خریدی؟ لتجارتی، اپنی تجارت کی خاطر. تو کیا اس کے اوپر خمس واجب ہوگا؟ تو سیدین کیا کہتے ہیں کہ چلیں جی 2000 تو مائنس کر لینا، وہ تو مخمص ہے. اچھا، یعتبر الفارق بین سعر شراء و سعر البیع من ارباع سنت البیع، یہ جو فرق پڑ رہا ہے نا سعر شراء میں اور سعر بیع میں، ٹھیک ہے جی. 2000 کا خریدا، 2 ملین کا بیچا، فرق کتنا پڑ رہا ہے؟ 2000 کا. نہیں فرق کتنا، 2000 کو مائنس کریں تو کتنا ہے؟ 20 لاکھ، 19 لاکھ، ہاں 19 لاکھ 98 ہزار، ہاں 19 لاکھ 98 ہزار، یہ فرق پڑ رہا ہے نا. وہ مائنس کر لیں گے، 2000 کو مائنس کریں گے تو پیچھے کیا بچ جائے گا؟ 19 لاکھ 98 ہزار، ٹھیک ہے. تو یہ جو فرق آیا ہے نا کہ یعنی سعر شراء تو 2000 تھا، بکا کیا ہے اس کا 2 ملین میں ہے، تو فرق کتنا اس کو زیادہ کتنا مل رہا ہے؟ 19 لاکھ 98 ہزار جو اس کو ملا ہے من ارباع صنعت البیع، وہ صنعت البیع کے کیا پروفٹ میں سے ہو جائے گا. ہم کہیں گے اتنا زیادہ کہ آپ کو پروفٹ حاصل ہو گیا. تو پھر ارباع صنع کا قانون کیا ہے ہمارے پاس کہ جب انسان کو نیا پروفٹ حاصل ہوتا ہے، کوئی ربح حاصل ہوتا ہے، تو اگر وہ بچت کے طور پہ باقی رہے تو اس کے اوپر خمس حاصل ہوتا ہے، خمس واجب ہوتا ہے نا اس کے اوپر. وحیث انہ قد صرفہ فی شراء دکان و سیارت، اور اس نے وہ ارباح کہاں پہ صرف کر دیا؟ دکان کی خریدنے میں اور گاڑی کی خریدنے میں، اور گاڑی بھی کس کے لیے؟ لعمل ہی، اپنے عمل کے لیے. تو فیاجب فی الخمس، تو خود اس دکان اور سیارہ کے اندر کیا ہو جائے گا؟ خمس واجب ہو جائے گا. اور وہ بھی کیا ہے؟ دکان اور سیارہ کی قیمتیں فعلیہ کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا مونہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، مال مخمس نہیں ہے. نام ما صرف فی مونت صنعت ہی، لیکن جو اس نے صرف کیا ہے اپنے مونہ صنع میں، تو لا یجب اخراج خمس ہی، تو اس کے اوپر کیا خمس واجب نہیں ہوگا. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں 2000 کا خمس نہیں ڈال رہے، کس کا ڈال رہے ہیں؟ 11 لاکھ 98 ہزار کا، 11 لاکھ 19 یعنی 19 لاکھ، 19 لاکھ 98 ہزار کا کیا خمس ڈال رہے ہیں. ہاں تو مخمس کی بچت ہوگی نا، اس کی مخمس مائنس ہوگی. اچھا آخری سوال پڑھ لیتے ہیں. ایک رجل اشترى اسهما بمال مخمس، ایک بندے نے جو شیئرز خریدے مال مخمس سے، وبقیت عنده فترة، وہ شیئرز کیا کافی عرصے تک باقی رہے، وقد ارتفعت قیمتها الان الى 4 اضعاف، اور ان شیئر کی جو قیمت ہے، اچھی کمپنی تھی، اس کے جو شیئرز کی قیمت ہے کتنی بڑھ گئی جی؟ 4 گنا کیا بڑھ گئی ہے؟ 4 اضعاف قیمت شراء، قیمت شراء سے 4 گنا کیا قیمت بڑھ گئی. اچھا فبادر الی بیع، اب اس نے کیا ہے جلدی کی کہ اب جی بیچوں، اب تو بڑا ریٹ کیا اس کا بن گیا. فہل یعتبر هذا الارتفاع، یہ جو ابھی ارتفاع ہوا ہے زیادہ فی راس المال، فہل یعتبر هذا الارتفاع زیادۃ فی راس المال، کیا یہ راس مال میں زیادتی شمار ہوگی؟ راس مال تجارت کا ہوتا ہے. فیجب تخمیس الزائد، تاکہ وہ زائد کے کیا خمس نکال دے. تو شیئرز کے قانون کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ شیئرز کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں، نہ بھی بیچیں تو جو اس کا پروفٹ ملتا رہتا ہے فقط اسی کو استعمال کرتے رہیں. ایسے ہی ہے جیسے میں نے گھر ایجار پہ دینے کے لیے دیا، تو میں گھر کو نہ بیچوں، جو اس سے کرایہ آتا رہے گا میں اسی کو استعمال کروں گا. ایسے ہی کیا انہوں نے پلازے وغیرہ بنائے بہت سارے کرائے پہ دینے کے لیے، میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا،
ٹھیک ہے، میں نے کچھ حصے خرید لیے، تو اب ان حصوں کا کرایہ کیا میرے پاس آ رہا ہے، تو اب یہاں پہ میرا مقصد کیا ہے؟ اگر میرا مقصد کیا ہو فقط کرایہ سے استفادہ کرنا ہو، پھر تو وہ گھر کے کرائے کی طرح ہو جائیں گے نا، اس کا ریٹ بڑھتا رہے گا، تو اس کے اوپر ارتفاع کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مال تجارت ہی نہیں بنے گا۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ جسے بیچنے کے لکھا ہو۔ تو ہاں وہ الگ بات ہے کہ میرا درمیان میں پروگرام بن گیا بیچنے کا، تو پھر جو بیچوں گا تو وہ اضافی جو پروفٹ آئے گا وہ رب شمار ہو جائے گا جس دن بیچوں گا، لیکن کم از کم ابھی نہیں ہوگا خمس واجب جب بیچوں گا نہیں، ٹھیک ہے، ارادہ اگر بیچنے کا نہیں ہے، ارادہ اگر بیچنے کا نہیں ہے۔ اور اگر ارادہ بیچنے کا ہے، یعنی میں نے وہ جو کیا نام ہے پلازے وغیرہ کے جو حصے خریدے ہیں، ان حصوں کے مقصد یہی تھا کہ میں ان حصوں کا ریٹ بڑھے گا تو بیچ دوں گا، یہ نہیں ہے کہ ان کو باقی رکھ کے فقط کرایہ لینا ہے، پھر تو ہم کیا کہیں گے کہ ابھی تو اس کو کئی سال 4 سال گزر چکے ہیں، کتنے سال گزرے ہیں؟ بہت سارے سال یہ نہیں رہے نا، ہاں فترتاً مدت نہیں، پھر تو ہم کیا کہیں گے کہ ہر سال وہ جتنا ریٹ اس کا بڑھتا جائے گا اس کا خمس کیا ہے اس کے اوپر واجب ہوتا جائے گا، وَلَوْ لَمْ يَبِعْهَا، اگرچہ وہ اسے نہ بھی بیچے، کیونکہ پھر قانون کس کا آ جائے گا؟ مال تجارت کا آ جائے گا، ہر سال جتنا جو حصہ بنے گا پروفٹ کا وہ کیا ایسے دینا پڑے گا۔ اذا کان یقصد من ورائے، اگر اس کا جو قصد اور نیت اور مقصد کیا ہے؟ من وراء شراء الاسهم تجارت، من شراء الاسهم، شیئرز خریدنے کے پیچھے، شیئر خریدنے کے پیچھے جو اس کا مقصد کیا ہے؟ التجارت بہا، کہ وہ ان سے تجارت کرے گا۔ تجارت کیا مطلب؟ اے بیعہا، یعنی اس کی کیا کرے گا؟ بے کرے گا، کب؟ بعد ارتفاع قیمت، جب اس کی قیمت بڑھے گی تو بیچ دے گا۔ فعلیہ تخمیس و ارتفاع قیمتها، تو اس کی پر واجب ہو جائے گا کہ اس ارتفاع کا خمس نکالے، عند حلول کل سنت خمسیت، ہر سال جب بھی خمس کی تاریخ آئے گی تو اس ارتفاع کا خمس نکالے گا، حتی قبل بیعہا، حتی کہ بیع سے پہلے ہی، کیونکہ مال تجارت میں بیچنا شرط نہیں ہوتا بلکہ امکان شرط ہوتا ہے۔ لو امکن بیعہ، اگر بیچنا ممکن ہو، پرافٹ لینا ممکن ہو تو خمس واجب ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَقْصُدُ مِنْ شِرَاءِ الْأَسْهُمِ الْإِسْتِفَادَةَ مِنَ الْأَرْبَاحِ، لیکن اگر ان شیئرز کے خریدنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ استفادہ کرے گا ان ارباح سے، التی تعطیہ شرکت، جو شرکت اسے دے گی، یعنی کمپنی نے وہ پلازہ کرائے پہ دیا ہوا ہے تو جو اس کے حصے کا کرایہ بنتا ہے وہ کمپنی کیسے دیتی رہے گی، اس کا مقصد کیا ہے؟ فقط وہ کمپنی سے لینا ہے بس، تو فرب الحاصل، تو وہ اب اس کو جو رب حاصل ہو رہا ہے نا، کرایہ اس کو حاصل ہو رہا ہے، یدخل فی ارباح سنت البیع، تو وہ اسی سال کے کیا ہو جائے گا؟ ارباح اس کے بنتے جائیں گے۔ فیجب تخمیس زائد عن مؤنۃ سنت البیع، پس قانون کیا ہے کہ اس ارباح میں سے جو اضافی بچے گا مؤنہ کے بعد جو بچہ ہوا ہوگا اس کا کیا نکالنا پڑے گا؟ خمس نکالنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ کیا کہیں گے کہ جو اس شیئر کا ریٹ بڑھ رہا ہے اس کا خمس نکالنا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے وہ شیئر بیچنے کے لیے رکھی ہوئی، فقط کیا ہے اس نے اس کے کرائے سے کیا استفادہ کرنا ہے، یعنی میرے گھر کا ریٹ بڑھتا رہے تو وہ نہیں ہوتا نا خمس واجب اتفاق کے اوپر۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔